مسئلہ تقلید۔ تقلید کا لغوی معنی ہر وہ چیز جو گلے میں ڈالی جائے۔ لغوی معنی گلے میں کسی چیز کا ڈالنا، اسی سے آتا ہے قلادہ، ہار جو گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس قلادہ کی نسبت تقلید کی نسبت قلادہ کی نسبت حیوان کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پٹا، انسان کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار۔ اب یہ تقلید، اس کا مادہ ہے قلادہ سے تقلید بنا ہے۔ قلادہ کی نسبت حیوان کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے پٹا، انسان کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہے ہار۔ اب تقلید کرنا نہ کرنا اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے ساتھ ہے تو تقلید کا معنی ہار سے لینا چاہیے، چونکہ انسان کی طرف نسبت ہو تو قلادے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہار۔ اب تقلید کا کرنا یا نہ کرنا، چونکہ انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہاں پر تقلید اس قلادہ سے ہوگا جو قلادہ بمعنی ہار ہے۔ لیکن غیر مقلدین عام طور پر مقلد پر فتوے لگانے کے لیے قلادہ بمعنی پٹا کے لیا کرتے ہیں۔ وہ جی مقلد تو ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہو۔ بھئی تم ہار والا معنی کیوں نہیں کرتے ہو کہ مقلد وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں ہار ہو؟ جب بھی معنی کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ مقلد تو وہ ہوتا ہے جس کے گلے کے اندر پٹا ہو، اور اشارہ کرتی ہیں یعنی جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ہوا کرتا ہے، تو گویا کہ مقلد ایسے ہے جیسے جانور ہے۔ یا ان کے مولوی، ان کے عوام، یہ سب عام طور پر مقلدین کو یوں سمجھتے ہیں یہ مقلدین جانور ہیں، معاذ اللہ۔ پھر ایسے لوگوں کے جواب کے اندر کہا جایا کرتا ہے کہ چلو مقلد کو تم نے جانور بنایا تو جانور کے گلے میں پٹا ہو گلے کے اندر، تو یہ چلو گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اور جس کے گلے کے اندر پٹا نہ ہو وہ جنگل کا سور اور خنزیر ہے، تو غیر مقلد پھر وہ ہوگا۔ یہ یعنی ایسے کو تیسا۔ اچھا جی، اب قلادہ کا معنی انسان کے لیے ہار ہے، لہذا انسان کے لیے پٹے کا معنی کرنا یہ غیر مقلدوں کا ایک غلط طریقہ ہے، اور یہ طریقہ انہوں نے شیعوں سے سیکھا، چونکہ اہل الحدیث ہم شیعۃ علی، اہل حدیث اور شیعہ ایک جیسے ہیں صحابہ کی مخالفت میں۔ شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے جب لفظ آتا ہے حضرت معاویہ کا تو معاویہ یہ لفظ نکلا ہے اوایاوی سے،
اوایاوی کی نسبت شیر کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شیر کا گرجنا، کتے کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بھونکنا، انسان کی طرف نسبت ہو جائے تو معنی ہوتا ہے انسان کا ایسا آواز ہو جیسے شیر کا گرجدار آواز ہوتا ہے۔ اب شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہاں اور مختلف غلط قسم کے جملے تنقیدی کہا کرتی ہیں، ان میں حضرت معاویہ کے لیے وہ معاذ اللہ کتے کے بھونکنے والا منع مراد لیا کرتے ہیں، صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ اول تو یہ ہے کہ ناموں کے اندر معنی کا لحاظ نہیں ہوتا، اور اگر معنی تم نے کرنا ہی ہے تو شیر کی گرج والا، گرجدار آواز والا تم یہ معنی کرو جو انسان کے لیے معنی ہوتا ہے۔ لیکن ان کو کتا اچھا لگتا ہے، کتے کو کتے سے نسبت ہوتی ہے آخر، تو انہوں نے نسبت بھی کتوں والا کیا۔ اسی طرح ان غیر مقلدوں نے مسئلہ تقلید میں ان سے طریقہ سیکھا، یہ چونکہ جانوروں کی طرح خود ہیں تو مقلدین کے لیے بھی معنی کیا کرتے ہیں پٹے والا۔ تو بات سمجھا رہا ہوں، یہ لفظ نکلا ہے قلادہ سے، قلادہ کا معنی ہوتا ہے ہار، چنانچہ حدیث کے اندر قلادہ کا لفظ حضرت عائشہ کے ہار کا جہاں واقعہ آتا ہے بخاری شریف صفحہ 41 جلد نمبر 1، وہاں قلادہ کا لفظ ہے اور قلادہ کا معنی ہار ہے، قلادہ کا معنی کوئی پٹا نہیں ہے۔ یہ تو لغتاً تقلید کا لفظ نکلا ہے قلادہ سے، ہار کا پہنانا۔ جس طرح آدمی کسی کی عزت کرے اس کو ہار پہنا دیتا ہے، یوں تقلید کرنے والا گویا کہ اپنے مجتہد کے گلے میں ہار ڈالتا ہے کہ تو ہمارا رہبر رہنما ہے۔ بہرحال یہ لغوی معنی ہے۔ اب آئیے اصطلاحی معنی، تقلید کا اصطلاحی معنی۔ اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ کشاف اصطلاحات الفنون صفحہ 1178۔ یہ کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون صفحہ 1178۔ اب اس کے اندر منع کیا گیا تقلید کا، انسان اتباع کرے غیر کی فیما یقول او یفعل معتقداً للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ ایک آدمی دوسرے کی اتباع کرے اس کے قول یا فعل میں، دوسرے کا کوئی قول ہے یا اس کا کوئی فعل ہے اور یہ اس کے قول و فعل کی اتباع کرتا ہے، معتقداً اس حال میں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہے حق ہونے کا، کہ وہ انسان جس کی میں بات مان رہا ہوں یا فعل مان رہا ہوں وہ حق بات کہتا ہے، حق عمل کرتا ہے، من غیر نظر الی الدلیل، اس کی دلیل پر نظر و فکر کرنے کے بغیر، اس کے قول پر دلیل کیا ہے، اس کے فعل پر دلیل کیا ہے، دلیل میں نظر و فکر کرنے کے بغیر اس اعتماد پر کہ یہ عالم ربانی عالم حقانی ہے، حق کی بات کہتا ہے، حق کا کام کرتا ہے، اس اعتبار پر اس کے قول اور فعل پر عمل کرے، اس کا نام ہوتا ہے تقلید۔
اب ایک آدمی دوسرے کی اتباع کرتا ہے، دوسرے کا کوئی قول ہے یا دوسرے کا کوئی فعل ہے، اب اس کا اعتبار ہے اس پر کہ یہ آدمی بڑا سچا ہے، اس کو سچا سمجھتے ہوئے حسن ظن کرتے ہوئے اس کی اتباع کر لیتا ہے اور اس کے قول اس کے فعل پر اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، اس کی دلیل کے اندر کوئی نظر و فکر نہیں کرتا، اس کو کہا جاتا ہے تقلید کرنا۔ اس حسن ظن پر کہ یہ عالم ربانی سچ کہتا ہے اس کی بات مان لینا، اس کے فعل کو مان لینا، اس کا نام ہے تقلید۔ یہ دوسرا آپ کے پاس عبارت عن اتباعی، اتباعی فی قولی ہی او فعلی ہی، قول میں اتباع کرنا یا فعل میں، معتقداً للحقیت، عقیدہ ہو کہ یہ حق ہے، من غیر تأمل فی الدلیل، دلیل میں کوئی نظر و فکر تأمل کرنے کے بغیر۔ شرح منار مصری صفحہ 292۔ تیسری آ رہی ہے اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل، نامی شرح اسامی صفحہ 190، نامی شرح اسامی صفحہ 190۔ اب ہماری اسامی جو کتاب ہے یہ نامی اس کی شرح ہے، اس میں ہے اتباع غیر کی کرنا علی ظن انہ محق، اس گمان پر کہ جس کی میں اتباع کر رہا ہوں وہ حق والا ہے، محق حق والا ہے، حق بات کہتا ہے، حق عمل کرتا ہے، اس حسن ظن پر اتباع کرنا بلا نظر فی الدلیل، دلیل میں نظر و فکر کرنے کے بغیر۔ اسی طرح یہ باقی بھی لکھی ہوئی ہے، آگے ذرا دیکھ لیجئے اردو تعریفات۔ معنی تقلید کے عرف میں یہ ہیں کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا، اور اسی معنی عرفی سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ معیار الحق صفحہ 66۔ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا، خود علم نہ ہو اور علم والے کی بات مان لینا، اس کا نام تقلید۔ دوسرا ماخذ آپ کے پاس ثابت ہوا مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہتے ہیں، معیار الحق صفحہ 67۔ آگے نمبر 3 ہے مشتہر اور معروف درمیان اکثر اہل اصول کے یہ ہے کہ عامی مقلد ہے مجتہد کا، پس اتباع عامی کا واسطے مجتہد کے تقلید کا قرار پایا، انتصار الحق صفحہ 99۔ اب یہ اردو کی تعریفات ہیں، یہاں پر ایک تھوڑی سی عبارت لکھ لیجئے فتاوی ثنائیہ کی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری چونکہ اہل حدیثوں کے شیر پنجاب ہے، وہ معنی لکھتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا، کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے مطابق بتلاوے گا، کہ یہ دلیل کے مطابق بتلاوے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ یہ فتاوی ثنائیہ صفحہ 260 جلد 1۔ کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے مطابق بتلاوے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ فتاوی ثنائیہ صفحہ 260 جلد 1۔
اب آپ کے سامنے یہ مختلف تعریفیں آئی ہیں، ان تمام میں کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی بات مان لے، حسن ظن ہو کہ یہ آدمی دلیل کے مطابق بات کرتا ہے، اور اس سے اس کے فتویٰ، اس کے اجتہاد، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر، دلیل میں نظر کرنے کے بغیر، تأمل کرنے کے بغیر بات مان لے، فتویٰ مان لے، اس کا نام ہوتا ہے تقلید۔ اب یہ آپ کے سامنے تقلید کی تعریف آئی۔ ایک آدمی دوسرے کی بات مان لے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ بات کو سمجھو، اب تعریف کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بات مانے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ غیر مقلد پتہ کیا کہیں گے؟ بلا دلیل بات کو مان لینا۔ دونوں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کسی کی بات کو مان لینا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جی بلا دلیل بات کو مان لینا، اور جس پر کوئی دلیل ہے ہی کوئی نہیں، بالکل بے دلیلی بات، اس بے دلیلی بات کو مان لینا۔ لو جی، اب حالانکہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل۔ اس فتویٰ پر، اس قول پر اس آدمی کے پاس ایک دلیل، دو دلیل، 10 دلیلیں، ہزاروں دلیلیں ہوں، لیکن ہم نے اس کی بات مانی اور دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ تقلید کی تعریف کے اندر کیا ہے؟ بلا مطالبہ دلیل، دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر بات مان لی جائے، یہ تقلید ہے۔ غیر مقلد کیا کرتی ہیں؟ بلا دلیل، یعنی بلا وجود دلیل، اس کا قول ایسا ہے اس پر دلیل ہے ہی کوئی نہیں، بے دلیل بات کو مان لیا جائے۔ اب دونوں میں فرق سمجھا؟ اب اصل بات کیا ہے؟ دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اس قول پر تو دلیلیں ہوں گی، پر ہم نے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر اس کی بات کو مان لیا۔ اب یہ کہا کرتے ہیں مقلد ہے ہی وہ ہے جو بے دلیل بات مانتا ہے۔ مقلد گویا کہ بے دلیلہ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، تو بس پھر جو فتوے چائے لگاتے جاؤ۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، او صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، جہاں بھی آتا ہے ایک آدمی پوچھتا ہے، دوسرا مسئلہ بتاتا ہے، نہ مسئلہ بتانے والا دلیل سناتا ہے، نہ مسئلہ پوچھنے والا دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے فتوے کو مان لیتا ہے، اور اسی طرح فتوے کو مان لینا، یہ نام کیا ہے؟ تقلید۔ او صحابہ تابعین میں طریقہ یہی تھا، مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ پوچھتا تھا، جواب دینے والا جواب دیتا تھا، نہ جواب دینے والا دلیل پیش کرتا تھا، نہ مسئلہ پوچھنے والا دلیل کا مطالبہ کرتا تھا۔ دلیل کے مطالبہ کے بغیر دوسرے کی بات حسن ظن پر مان لی جاتی تھی۔ حسن ظن پر یوں بات مان لی جائے، اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید۔ اب اس کے ثبوت کے لیے یہ آپ کے پاس آیت ہے قرآن پاک کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو ایک،
رسول کی اطاعت کرو 2، اولی الامر کی اطاعت کرو 3۔ یہ سورۃ نساء آیت نمبر 59 پارہ 5۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس صحابہ کی تفسیر موجود ہے۔ اولی الامر کون؟ اولی الفقہ والخیر۔ یہ مستدرک حاکم 7/123۔ یہ پہلا جو ماخذ ہے یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ یہاں پر لکھ دو عبداللہ ابن عباس، وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل الفقہ والدین، اہل الفقہ والدین، نہ اہل الفقہ اچھا والدین، یہ آگے دوسرا ہے۔ اچھا یہ صفحہ 123 پر دوسرا جو ہے اہل الفقہ والدین، یہ مستدرک حاکم صفحہ 123، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ پہلے میں یہ مراد یہی ہے، یہ عطا ابن ابی رباح یہ تابعی ہے، وہ کہتا ہے اولی العلم والفقہ، مسند دارمی۔ اب یہ صحابہ، عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، ان کی تفسیر، اور یہ جو اوپر ہے نا ماخذ نمبر 1 اولی الفقہ والخیر، یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ پہلا ماخذ حضرت جابر سے، مستدرک حاکم صفحہ 123 جلد نمبر 1، اولی الامر منکم قال اولی الفقہ والخیر، یہ پہلا ماخذ حضرت جابر سے، دوسرا ماخذ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تیسرا ہو گیا عطا ابن ابی رباح۔ اب صحابہ کی تفسیر کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا، اہل الفقہ، اولی الفقہ، فقہا، فقہا کی اطاعت کرو، فقہا کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو صاحب امر کی اطاعت ہے، اس میں پیارے پیغمبر نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے یوں سمجھو میری اطاعت کر لی۔ یہ جو صاحب امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت گویا کہ رسول پاک کی اطاعت ہے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 1057 جلد 2۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر بات ماننی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 1057 جلد 2۔ اب اگر ایک آدمی شریعت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے نہیں ماننی، لیکن شریعت میں اجتہاد کر کے بتاتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی بات کو بھی ماننا ضروری، رسول پاک کی بھی اس بات کو ماننا ضروری، اولی الامر فقہا، فقہا کی بھی اتباع اور تقلید کرنا ضروری۔ صحابی کی تفسیر کا حکم یا پہلے بار بار پڑھائے ہیں، یہ سارے حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں کہ صحابی کی تفسیر ایسے ہوتی ہے جیسے رسول پاک کی تفسیر ہے۔ تو گویا کہ اولی الامر سے مراد فقہا، یہ رسول پاک کی تفسیر، رسول پاک کی تفسیر کے مطابق بھی فقہا، صحابہ کی تفسیر کے مطابق بھی فقہا، فقہا کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔
اب ذرا بات کو سمجھنا. پانچویں پارہ میں آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ بھی سورۃ النساء میں ہی ہے. لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اگر وہ رسول سے پوچھیں اور اولی الامر ان میں جو ہیں ان سے پوچھیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو ان کو بتائیں وہ جو استنباط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ قرآن خود تشریح کر رہا ہے. یہ بات بتا رہا ہوں، پہلے رسول پاک کی تفسیر آ گئی، صحابہ کی تفسیر آ گئی. اگلی ایک بات سمجھو، اسی آیت کی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، خود قرآن تشریح کرتا ہے اولی الامر کی. اسی سورۃ النساء میں لو ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. یہ تفسیر القرآن بالقرآن. اولی الامر کون ہے؟ الذین یستنبطونہ. خود قرآن پاک تشریح کیا کر رہا ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ جو استنباط اور اجتہاد کرنے والے ہوں. یہ قرآن نے خود تشریح کر دی. اب سمجھو، جو اجتہاد کرنے والے ہیں، استنباط کرنے والے ہیں، یہ ہیں اولی الامر، ان کی اطاعت کرو. اور اس آیت کے اندر دلیل کے مطالبے کا حکم نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا سوچا جائے تو آیت کے اندر بلا مطالبہ دلیل خود بخود نکلتا ہے. اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ دلیل دے گا تب ماننا ہے یا بغیر مطالبہ دلیل بھی ماننا ہے؟ اب اطیع اللہ کے اندر اطاعت ہے کون سی؟ جس میں مطالبہ دلیل کوئی نہیں. رسول کی بات ماننا ہے، رسول سے بھی دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا. وہ سمجھے؟ اب پہلے سے جو اطیعو آ رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان دونوں میں اطاعت کون سی ہے؟ جو مطالبہ دلیل کے بغیر ہو. اب اللہ اور رسول کی بات تو ویسے ہی ماننی ہے، اللہ کی بات بھی ماننی ہے، رسول کی بات بھی ماننی ہے. آگے اولی الامر، اسی اطاعت میں آ رہا ہے اولی الامر. مجتہدین مستنبطین کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب پہلے جتنا آ رہا ہے اس میں مطالبہ دلیل نہیں ہے، لہذا اولی الامر کے اندر بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا. مطالبہ دلیل کے بغیر مجتہد اور مستنبط کی بات مانی جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید. بغیر مطالبہ دلیل اولی الامر، اولی الامر کون ہے؟ اجتہاد استنباط کرنے والے، ان کی تم اطاعت کرو بغیر مطالبہ دلیل کے. اطاعت کرو بغیر مطالبہ دلیل کے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تقلید. اچھا جی، اب یہ صرف بلا مطالبہ دلیل کی بات پہلے سے